خفیف ہیں میرے ہم سفر، اس لیے میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ۔ ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے، دو نقطے اور دو الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچیں ہوں جس میں وہ دہرائے نہ گئے ہوں۔ عوام دوست بجٹ، عوام دشمن بجٹ، غریبی مٹاؤ بجٹ، غریبی بڑھاؤ بجٹ، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور نہ جانے غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے، غریبوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور کون سا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو۔ ممبران دوست ہو سکتا ہے، وزراء دوست ہو سکتا ہے، بیوروکریسی دوست ہو سکتا ہے، عسکریت دوست ہو سکتا ہے، لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کے امکانات ہیں۔ اب اس ملک کے اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے، بینیفیشری کون ہے؟ اس سے آج کے بجٹ 20 یا 21 کا جو بجٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ جس کو اس سے فائدہ ملے۔ کیا غریب کو فائدہ ملے گا؟ غریبوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کیا عوام کے لیے مہنگائی کی جو کمر توڑنے والے تھے، کیا انہی بجٹوں سے عوام کی کمریں چور چور نہیں ہوئی؟ کیا اس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی صحت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے، تعلیم کے بہتر، پینے کے لیے صاف پانی، زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف، یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے۔ اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن انصاف کہاں ملتا ہے یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا۔ کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے، اور خریدار بھی ہم ہیں۔ ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں۔ اور منڈیوں میں جو جس طرح انصاف بکتا ہے، شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو۔ معاشی ترقی، روزگار کے مواقع، ہم نے تو کہا کہ جی ہم روزگار دیں گے لوگوں کو، صنعتیں روز بروز بند ہوتی جائیں۔ آپ کی سب سے بڑی صنعت جس کو اسٹیل مل کہا جاتا تھا، آج اس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں، پرائیویٹائز کرایا جا رہا ہے اس کو، ان لوگوں کو بے روزگار کرایا جا رہا ہے، اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی، ہمارے علی صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہے چیئرز بڑی ہوتی، نوٹس لیتے، لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی، جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، لیکن جس وقت تجاویزیں دی جاتی ہیں، جس وقت بحث دی جاتی ہے، تو خوردبین سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب،
یہ تمام اس وقت ممکن ہے جب عوام کے حقیقی نمائندگی کا حق رکھنے والے فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت جو ہے منتخب ہو کے آئیں، جن کو عوام کا درد ہو، جو عوام کی مجبوریوں کا ان کو احساس ہو، جن کو عوام کی مصیبتوں کا احساس ہو. بیٹھے بیٹھے صبح ہم اٹھے، رات کو صبح سویرے رزلٹ آ گیا اور جی وہ جیت گیا، ان کو احساس کبھی نہیں ہوگا. جو ننگے پاؤں ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پولیٹیکل اسٹرگل جنہوں نے کیے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کی جانیں گنوائی ہیں، ان کو یہ احساس ہوگا کہ بجٹ کی اہمیت کیا ہے، بجٹ سے کیا لینا چاہیے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے. ہوتا ہوگا، لیکن پچھلے 2 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تجاویزیں تو ہم دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹاز بھی لے کے آتے ہیں، لیکن اثر کس کو ہوتا ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ ہم ہائیڈ پارک کارنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں، لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں، اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبہ اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکلتا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے. ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایک اس ڈبے سے کھوکھے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے. ان ایوانوں کو ہم لوگوں نے جو ہے معذرت کے ساتھ ہائیڈ پارک کارنر بنایا ہوا ہے، جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں، اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو، اپنے حلقے انتخاب سے منتخب ہو کے آئے، لوگوں کا احساس ہے ان میں، وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے، کم سے کم نوٹ تو کر لیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس قلم نہیں ہے، ہم سب پرووائڈ کرنے کے لیے تیار، چندہ کریں گے. ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے جو ہے اکٹھے کر کے آپ لوگوں کو ان سے نوٹ فرمائیں. یہ ایک دوسری بھی روایت رہی ہے، ہر حکومت پچھلی حکومت کو معرض الزام ٹھہراتی ہے. میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کرتا، پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا ہوگا، اس سے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا ہوگا کہ جی یہ بدحال معیشت ہمیں ورثوں میں ملی ہے، خالی خزانہ ہمیں ورثوں میں ملا ہے. وہ بھائی اگر اس کو آپ کھینچتے جائیں ورثے میں، یہ تو 1947 تک جا کے پہنچ جائے گی بات. ورثہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا. پھر تو آپ کہیں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے ہمیں پاکستان خالی کھوکھلا کر کے دیا ہوا تھا. آپ یہ کہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کہیں مجھے تو شک ہے جناب اسپیکر، اگلا بجٹ جب آئے گا کہیں ہم اس کو کورونا یا ٹڈی دل کے حوالے تو نہیں کر دیں گے کہ یہ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کی ذمہ دار کورونا تھی، یہ والا بجٹ. مطلب اگلے سال آ کے یہ بولیں گے جو گیا ہوا بجٹ ہے اس کا ذمہ دار یا تو ٹڈی دل ہے یا کورونا ہے. بجٹ سے پہلے چینی کا بحران تھا، آٹے کا بحران تھا، پیٹرول کا بحران تھا، اشیاء خرد نوش کا بحران تھا، امن امان کا بحران تھا، لوگوں کی
کہ گھروں میں جو ہے ان کی حفاظت کا بحران تھا، لیکن اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ روزگار کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ کی طرف جناب اسپیکر میں آؤں گا، شاید مجھ سے قابل یہاں پر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی یا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو دودھ کا جلائے نا وہ لسی بھی پھوک پھوک پر پیتا ہے۔ منسٹر کی تقریر کا اگر کسی ساتھی کے پاس ہے، صفحہ نمبر 15 پر دیکھ لیں، یہ ان کی تقریر ہے۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی۔ Is it a misprint اور slip of tongue؟ نہیں، یہ پالیسی ہے، اور یہ پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں۔ میں اس ایوان کے توسط سے حکومت اور منسٹر سے جو اس کی وضاحت چاہوں گا۔ جا رہی ہے کیا وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا، یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے، ان کی اتحادیوں کی پالیسی ہے، یا کسی اور کی پالیسی ہے؟ اس کی میں وضاحت چاہوں گا۔ صوبوں کا جو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ کافی ساتھیوں نے اس پر بات کی ہے، جہاں بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر کافی وضاحت کی تھی۔ صوبوں میں جو NFC کا جو حصہ ہے جس کو کم کیا گیا ہے، سندھ 2019-20 میں تھا، اس کا فگر میں آپ کو بتاؤں 814.95 ملین، جو اس سال گھٹا کر 742,030 ملین کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کا 1611.364 ملین، اس کو گھٹا کر 1439.116 ملین کرا دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا جو پچھلے سال 533.251 ملین تھا، اس کو 477.519 ملین کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان تو کس کھاتے میں نہیں ہے، ہم تو بس چلے آ رہے ہیں۔ جو 294.83 تھا، اب 265.054 کر دیا گیا ہے۔ تعلیم، ہائر ایجوکیشن کے لیے سنائے جو بجٹ سپیچ میں 59 ارب سے بڑھا کر 64 ارب کر دی گئی ہے۔ بلوچستان والے چیخ رہے ہیں، آج بھی 18 کو بلوچستان حکومت کا بجٹ پیش ہونا تھا، جس میں آپ کی اتحادی بھی ہیں، آپ خود بھی اس حکومت میں ہیں، 30 ارب اس کی جو ہے کٹوتی کی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں جو پیکیجز دیے گئے ہیں، کشمیر کے لیے 55 ارب، گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب، خیبر پختونخوا کے لیے 56 ارب، سندھ کے لیے 19 ارب کے پیکج دیے گئے ہیں۔ وہ بلوچستان بیچارے کو ایک چھوٹا سا پیکٹ 10 ارب کا، پیکٹ میں بولوں گا، پیکج نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پیکٹ دے دیے گئے 10 ارب کا۔ PSDP جو 663 بلین تھی، اب اس کو گھٹا کر 650 بلین کر دیا گیا۔ پورے ملک کی PSDP کی میں بات کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بھی تعلق اس بلوچستان سے، اور کراچی ٹو کوئٹہ، کوئٹہ ٹو چمن، اس راستے پر آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، اور 813 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، جس میں کراچی سے لے کر چمن تک جو ضلع آتے ہیں، لسبیلا، خزدار،
کلات، مستونگ، کوئٹہ، پشین اور چمن، یہ تمام کے تمام اس روڈ پر آتے ہیں، ضلع ہیں یہ. اور اس روڈ کو یہ بنایا تھا 1973 میں، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی سینٹو، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے تحت. اس میں پاکستان، ایران اور ترکی نے. یہی ایک واحد جس کو آپ کہیں کہ ہائی وے جس کو کہا جاتا ہے، ایک روڈ ہے. اور پھر اس کو آر سی ڈی کا نام دیا گیا، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ. بلوچستان میں شاید ہی دہشت گردی سے جتنے لوگ ہلاک نہیں ہوئے ہوں اس روڈ پر روزانہ کے تحت جو ہے ہوتے ہیں. 4,500 لوگ اس روڈ پر حادثات میں ہلاک ہوئے ہیں. پچھلی پی ایس ڈی پی میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے واسطے ہمیں 6 لائن والا موٹر وے نہیں چاہیے. وہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، کیونکہ وہ کشادہ دل آپ کے ہو سکتے ہیں، ہم اتنے بڑے کشادہ روڈوں پر نہیں چل سکتے. ہمیں صرف ڈیول کیریج وے دیا جائے. لاسٹ پی ایس ڈی پی میں جو رکھا گیا تھا، اس پی ایس ڈی پی میں اس کو کورونا کھا گیا یا ٹڈی دل کھا گیا. یہ اسی طرح بلوچستان کو اپنے ساتھ چلائیں گے. یہی ہے بلوچستان کی اہمیت، یہی ہے بلوچستان کی احساس محرومیت کو ختم کرنے کے طریقے. اور یہ روڈ آپ کے کوسٹل ہائی وے سے بھی جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. آپ کا جو سیپیک کا جو روٹ ہے بیسما سورار سے، یہ اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے. اور یہ روڈ آپ کا رتو ڈیرو ٹو خزار، اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے. اور آگے چل کے جو تفتان کا جو روڈ ہے جس کو تافتان کہا جاتا ہے، بڑی ایک لذیذ روٹی ہوتی ہے کھانے کے لیے، یہ اس تفتان سے بھی روٹ سے جو نشکی سے آگے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ایک پی ایس ڈی پی میں جو اسکیم رکھی گئی ہے تو اس کو بھی آپ ڈراپ کرتے ہیں. آپ کی بڑی نوازش، آپ کی مہربانی.